شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے، اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ عورت دار چینی کھائے وزن کم ہو جائے گا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ نہانے کے دوران اگر آپ کے کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں بھی آپ کے پانی جائے اس کو جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پیئیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی ایڑیاں دکھتی ہیں تو بکرے کی چربی 200 گرام، کشمش 50 گرام، روغن زیتون 50 گرام، چربی کو پگھلائیں، اس میں دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت ایڑیوں کی مالش کیا کریں۔ اگر بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چائے پی کر کبھی بھی نہ سوئیں، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کیا کریں۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورت کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دودھ میں شہد ملا کر وہ پیا کریں، انشاءاللہ ان کو اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ بلڈ پریشر ہو یا شوگر کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ آپ کے خون کا گاڑھا ہو جانا۔ خون کو پتلا کرنے کے لیے ادرک، لہسن، انار دانے کی چٹنی بنا کر کھایا کریں۔ اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ، اس کو مکس کر لو 5 گلاس پانی کے لو۔ 1 کھانے کا بڑا چمچ کلونجی کا، 1 چمچ میتھی دانے کا، 1 چمچ ثابت جو کا، 1 چمچ گندم، 1 چمچ مورنگا پاؤڈر، ان ساری چیزوں کے اندر 2 بڑے لیموں نچوڑ لیں۔ ان ساری چیزوں کو پکاؤ، اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائے۔ پھر اس کو ایک جگ میں ڈال لو۔ 5 پتے سبز دھنیے کے، 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور 2 سے 3 انچ کا کھیرا، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو۔ ساری رات اس کو پڑا رہنے دو۔ یہ پانی آدھا گلاس صبح، دوپہر، شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو۔ یہ آپ کی شوگر کو چند دنوں میں ختم کر دے گا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو جوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موہروں پر دباؤ بڑھتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہوگی۔
جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ تو آئیے دوستو، اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز اور بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی کی جانب۔ میرے بڑے بھائی کچھ دن پہلے وفات پا گئے اور میری بھابھی کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ آج میں جیسے ہی اسکول سے گھر آیا تو گھر والوں نے زبردستی میرا نکاح میری بھابھی سے کروا دیا۔ میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، مگر ابا جی نے اپنا واسطہ دے کر مجھے زبردستی اس رشتے میں باندھ دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھابھی کو طلاق دے کر اس گھر سے بھاگ جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ نکاح کے بعد میں جیسے ہی بھابھی کے کمرے میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے تو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بھابھی اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ جان تو میری تب نکلی جب بھابھی نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر۔ میرا نام منیر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 10ویں جماعت میں تھا۔ میری قسمت نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آج میں کورٹ میں اپنے خلاف وہی کیس جیت کر بھی ہار گیا ہوں۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس وقت ایک وکیل لڑکی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آج جب آپ کیس جیت گئے ہیں تو آپ اس جیت سے خوش نہیں بلکہ مایوس ہو رہی ہیں۔ وہ وکیل لڑکی مجھے جانتی تھی، اس لیے مجھ سے اتنے سوال کر رہی تھی۔ میں اس وقت بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن شاید آپ کے بتانے سے آپ کے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور میرے بڑے بھائی تھے۔ میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا سب کو اپنے آپ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کرتے دیکھا۔ میں گھر میں کسی سے ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ میں لگا رہتا، لیکن میری چھوٹی بہن مجھ سے بہت ہی زیادہ سنجیدہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی طبیعت میں ایک ڈر مجھے دکھائی دیتا، وہ زیادہ تر خاموش رہتی۔ میں اس وقت 10ویں کے امتحانات کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ سارا بزنس بڑے بھائی اکیلے ہی سنبھالتے تھے۔ میری بھابھی بھی مجھ سے کافی اٹیچ تھی۔ بھابھی کی عمر تقریباً 40 سال تھی، لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ امی اور ابو تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے وہ زیادہ گھر کے مسئلے مسائل سے دور ہی رہتے۔ ایک روز ہم لوگ کھانا کھا کر باہر ریسٹورنٹ سے گھر لوٹ رہے تھے۔ بھائی اور بھابھی ایک کار میں تھے اور دوسری گاڑی میں ہم سب گھر والے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم گھر پہنچ چکے تھے، لیکن بھائی اور بھابھی اب تک گھر نہیں پہنچے۔ اتنی دیر میں فون کی بیل بجنے لگی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور جو بات مجھے بتائی گئی وہ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ میں نے گھر والوں کو ساتھ لیا اور بہت ہی مشکل سے ہسپتال پہنچا۔ بھائی کی لاش سامنے رکھی تھی اور ان کی چیزیں ہمیں پہچاننے کے لیے دی گئی۔ ابو تو خود کو سنبھال نہیں سکے اور وہیں چکرا کر گر گئے۔ میں نے نرس سے بھابھی کا پوچھا، وہ کہنے لگی ان کی حالت کافی نازک ہے، وہ ICU میں ہے۔ بھائی کی گاڑی کھائی میں گر کر پوری طرح سے جل چکی تھی۔ اس حادثے نے تو ہم سب پر قیامت ڈھا دی تھی۔ ہم لوگ جیسے تیسے گھر آئے اور بھابھی کی میت ساتھ لائے، لیکن امی کے تو ہوش ہی خطا ہو گئے۔ اپنے بیٹے کی میت دیکھ کر ان کی جان نکل گئی۔ ہماری خوشیوں کو کس کی بری نظر لگ گئی تھی۔ پورا گھر بھائی کی موت کا ماتم منا رہا تھا اور میری چھوٹی بہن ثانیہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ بھابھی بھی گھر آ گئی تھی، ان کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی اپنے آنسو بہا رہی تھی، لیکن میری نظر مسلسل اس بند دروازے پر جا رہی تھی۔ حیرت تھی، ثانیہ اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے بھائی کی تدفین کا عمل مکمل کر لیا تھا اور واپسی گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تب میں نے راستے میں ایک جھاڑو لگانے والی عورت کو دیکھا تو مجھے حیرانگی ہوئی، کیونکہ یہی لڑکی تو ہسپتال میں نرس کی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ میں نے سوچا میرا یہ سب کچھ وہم ہے۔ ایک روز میں نے رات کو بھابھی کے کمرے سے کچھ آوازیں محسوس کی۔ میں فوراً بھابھی کے کمرے میں گیا تو بھابھی میری بہن کو ڈانٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ثانیہ کو گلے سے لگایا اور ثانیہ کو دلاسا دینے لگی، مگر ثانیہ مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک طرف ثانیہ کا برتاؤ اور دوسری طرف بزنس کی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ بھابھی کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ تبھی آج میں اسکول سے جیسے ہی گھر لوٹا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میں نے وہاں کا منظر دیکھا،
بھابی دلہن بنے گھر کے لانچ میں بیٹھی تھی اور خاندان کے کچھ لوگ بھی اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھے۔ امی اور ابو کے چہرے سے تو پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ایک وکیل بھی گھر میں موجود تھا جو کچھ پیپرز ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر گئی، ثانیہ اپنے کمرے کے باہر کھڑی مجھے کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ شاید اس کے اشارے کا مطلب میری انکاری تھا، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی میرے ابو میرا ہاتھ پکڑے ایک کونے میں لے گئے، اور ابو نے مجھ سے جو کہا مجھے سن کر ایک زوردار دھچکا لگا۔ ابو مجھے بھابی سے نکاح کرنے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ابو یہ سب آخر کیوں اور کیسے؟ اتنی دیر میں امی بھی وہاں چلی آئی اور کہنے لگی بیٹا اس وقت یہ ہماری عزت اور خاندان کی عزت کا سوال ہے، بس یہ سمجھ لو کہ ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ… اتنی ہی دیر میں امی اور ابو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے دیکھ تیرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ سن کر میرا سر پھٹنے لگا۔ امی ابو یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ لوگ کیوں زبردستی مجھے اس نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے؟ پھر بھابی جو مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، لیکن ثانیہ مجھے مسلسل انکار کا اشارہ کیے جا رہی تھی۔ پھر شاید بھابی کی نظر اوپر گئی تو ثانیہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ قسمت نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کیا۔ پہلے بھائی کی موت کا صدمہ، پھر اوپر سے اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے نکاح۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو امی اور ابو مجھ سے ہاتھ جوڑے التجا کر رہے تھے اور میری ہاں کا انتظار کر رہے تھے؟ اور پھر بھابی کی بھی کون سی ایسی مجبوری تھی جو وہ دلہن بنے آرام سے بیٹھی تھی؟ میں نے بہت ہی مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے اپنی بھابی سے نکاح کے لیے ہاں کی، اور میری ہاں سن کر تو امی ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ لوگ جلدی سے اس وکیل کے پاس گئے اور کچھ بات چیت کرنے لگے تھے۔ ادھر میرا ذہن اب بھی کھٹک رہا تھا۔ ثانیہ مجھ سے جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اوپر جا کر ثانیہ سے کچھ بات کر سکتا، اور نہ ہی وقت اور حالات نے مجھے اس وقت کوئی مہلت دی۔ بہرحال بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نکاح کروں گا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابی کو 3 بار طلاق بول کر گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کر لانچ میں آ گیا۔ ادھر امی اور ابو وکیل سے مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن میرے دل و دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اوپر دیکھتا تو ثانیہ کا کمرہ بند ہوتا، بھابی کی طرف دیکھتا تو ان کی ایک عجیب سی مسکراہٹ میرے دل میں شک پیدا کر رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ابو اور امی میرے پاس آئے اور میرے آگے پیپر رکھ دیے۔ کہنے لگے یہ نکاح کے پیپر ہیں، ان پر اپنے دستخط کر دو۔ میں نے بہت سوچا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ نکاح پڑھانے کے بعد پیپرز پر میرے اور بھابی کے دستخط ہو گئے، اور اب بھابی میرے نکاح میں تھی۔ مجھے تو نہایت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بھابی بھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، اور اوپر سے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اور اب یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اور میں اکیلا تنہا اپنے گھر کے لانچ میں بیٹھا تھا۔ بھابی کو امی ان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، اور اب سے مجھے بھی بھابی کے ساتھ بھائی اور بھابی کے کمرے میں رہنا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابی کے ساتھ میں بھائی کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اور میرے گھر والوں نے بھی ذرا لحاظ نہیں کیا اور میرا اور بھابی کا نکاح کر ڈالا۔ میں بہت ہی غصے میں تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کمرے میں جاتے ہی بھابی کو طلاق دوں گا اور پوچھوں گا کہ آخر ایسی کوئی کون سی مجبوری آن پڑی کہ یہ سب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں غصے میں بھرا بھابی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اس وقت کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ میں کمرے کی طرف قدم بڑھاتا گیا، اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، اندر سے آنے والی آوازیں سن کے مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ تھا۔ میں نے اس وقت اندر جانا مناسب نہیں سمجھا اور چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا فوت شدہ بھائی اور بھابی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں نے ان کی باتیں سنی تو نہ تو مجھے اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ ہی مجھے اپنی آنکھوں پر کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہی سچ تھا یا پھر بات کچھ اور تھی۔ میں اس وقت اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ میں تو بچپن سے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر یہ سب اچانک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کون ہے جو مجھے ان تمام سوالات کے جواب دیتا؟ پھر مجھے اپنی بہن ثانیہ کا خیال آیا اور میں دوڑا دوڑا اس کے کمرے میں گیا اور زور زور سے ثانیہ کے کمرے کا دروازہ میں کھٹکھٹانے لگا۔ کافی دیر کے بعد ثانیہ نے دروازہ کھولا۔
میں نے اندر جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ فی الحال میں نے اس وقت تو ثانیہ کو تسلی دی۔ میں نے کہا کہ ثانیہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آخر تم بھی بالکل چپ ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بہن ثانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے روتا دیکھ کر آج ثانیہ خاموشی سے ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگی، منیر بھائی یہ سب کوئی نئی بات نہیں، یہ سب تو سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن آپ تو بس گھر والوں کی پیار اور محبت میں سب کچھ بھول گئے۔ آپ کو جس دن سے اس گھر میں لایا گیا تھا یہ سب اسی دن سے چل رہا تھا، اور آج اس کا اختتام آپ کے نکاح سے ہونا تھا۔ یہ سب سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ میرے ماضی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ آخر میرے ماضی کا اس نکاح سے کیا تعلق تھا، اور پھر میرا فوت شدہ بھائی کیسے زندہ ہو گیا؟ میں روتے ہوئے یہ سب اس وکیل لڑکی کو بتا رہا تھا، اور وہ میری کہانی بہت ہی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ حقیقت جاننے کے بعد میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اور ثانیہ نے سارے ثبوت اکٹھے کیے اور ان سب کے خلاف کیس درج کیا، اور آج مسلسل پیشیوں کے بعد میری اور ثانیہ کی گواہی سے یہ کیس میں جیت کر بھی ہار گیا ہوں۔ جیت ضرور میری قسمت میں لکھی تھی، لیکن میرے اپنوں کا ساتھ میری قسمت میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ وکیل کہنے لگی، آخر آپ کا ماضی کیا تھا، اور آپ نے اس رات بھابھی کے کمرے میں کیا دیکھا تھا، اور ثانیہ نے آپ کو کون سی سچائی بتائی تھی؟ اس وکیل لڑکی نے ایک بار پھر میرے زخم ہرے کر دیے تھے۔ میں یہ سن کر رونے لگا تھا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت 3 سال کا تھا جب میرے بھائی اور بھابھی مجھے گھر میں لائے تھے۔ در حقیقت میں ان کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ میں ان کے دور کے رشتہ داروں کا بچہ تھا۔ لیکن بچپن میں ایک حادثے میں میرے والدین کی وفات ہو گئی۔ تب ان کی وفات پر پورا خاندان جمع تھا، اور ہر کوئی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کے بہت اصرار کرنے پر مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور خاندان والوں کو لگتا تھا کہ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں، تو وہ لوگ میری ذمہ داری اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ اس لیے 3 سال کی عمر میں بھائی بھابھی مجھے اپنے گھر لے آئے، جہاں میری پرورش میری سوچ سے بھی بڑھ کر کی گئی۔ مجھے اتنا پیار اور محبت دیا گیا کہ مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ میں اس گھر کا بیٹا نہیں ہوں، اور امی ابو نے تو مجھے خوب لاڈ اور پیار سے پالا۔ شاید میرے اس لاڈ اور پیار کی وجہ سے وہ لوگ اپنی سگی بیٹی ثانیہ پر اتنی توجہ نہیں دے سکے، اور وہ بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اس لیے وہ سب سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی۔ لیکن جب میں نے ثانیہ کو اس دن بھابھی کے کمرے میں دیکھا تھا، مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ جب زور سے بھابھی نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میرے آتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ بہرحال میں تو اپنی زندگی خوشی خوشی جی رہا تھا، لیکن جب میرا زبردستی نکاح بھابھی سے کروا دیا گیا اور میں بھابھی کے کمرے میں جاتے ہی طلاق کے الفاظ ادا کرتا، اس وقت میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا کہ میں اپنا طلاق کا فیصلہ بالکل ہی بدل چکا تھا، اور ساتھ ساتھ ثانیہ نے جو سچائی مجھے بتائی وہ جان کر میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں جیتے جی مر چکا تھا، اور ہم دونوں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے اس روڈ کی طرف نکل پڑے جہاں پر وہی نرس لڑکی جھاڑو لگایا کرتی تھی، جسے میں نے اس دن ہسپتال میں نرس کے لباس میں دیکھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگنے لگی، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے تھوڑے پیسوں کا لالچ دیا، وہ ساری سچائی اگلنے لگی۔ میں تو سر پکڑے وہیں پر بیٹھ گیا۔ تب ثانیہ نے گھر والوں کی گرفتاری کروانے میں میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ پولیس نے ثانیہ کی گواہی سے گھر والوں کو گرفتار کیا، جو وہ بچپن سے آج تک سب کچھ دیکھتی آئی تھی۔ ثانیہ ہی اس سازش کا جیتا جاگتا ثبوت بنی، اور بھائی اور بھابھی کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ میری بات سن کر وہ وکیل حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی، اور وہ کہنے لگی، تو کیا آپ کے بھائی زندہ ہے؟ لیکن وہ حادثہ، وہ میت، یہ سن کر میں دبے دبے لہجے میں مسکرانے لگا اور کہا، آپ نہیں جانتی بھابھی اور بھائی اور ان کے والدین میرے ساتھ کیا کھیل رچا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، بچپن سے جوانی تک ان کی پرورش میں کوئی کمی میسر نہ تھی، پھر کیسے وہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیل گئے؟ اچانک ثانیہ بھی اسی وقت مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں ہمارے پاس آ گئی۔ میں نے ثانیہ سے اپنے گھر والوں کی خیریت پوچھی تو ثانیہ کہنے لگی، حیرت ہے منیر بھائی، آپ نے کورٹ سے ان کے خلاف کیس جیت کر بھی انہیں معاف کر دیا، جبکہ بھائی اور بھابھی کے ساتھ وہ بھی سازش میں برابر کے شریک تھے، اور اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے تو آج آپ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، ثانیہ جو بھی ہو، آخر وہ ہے تو میرے ہی ماں باپ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس پر بہت ہی شرمندہ ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں، میرا بس نہیں چلا، میں تو بھائی اور بھابھی کو بھی معاف کر دیتا، لیکن ثانیہ تم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔
ثانیہ کہنے لگی بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا بھائی اور بھابھی ہی آپ کے اصلی گنہگار ہیں، لیکن یہ تو آپ کا بڑا پن تھا کہ سب کچھ جان کر بھی آپ نے کبھی بھائی اور بھابھی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ حیرت ہے منیر بھائی، آخر تم لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ آخر اس رات تم نے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں کیا دیکھا، اور ثانیہ تم سب جانتے ہوئے بھی اتنے سالوں سے کیوں چپ رہی؟ ثانیہ کہنے لگی آگے کی تفصیل میں بتاتی ہوں۔ ثانیہ کہنے لگی میں بچپن سے چپ اس لیے رہتی تھی کہ مجھے منیر بھائی سے جلن تھی، میں جانتی تھی کہ وہ ہمارے سگے بھائی نہیں، سگی بیٹی ہونے کے باوجود امی ابو اور بھائی بھابھی کی ساری توجہ منیر بھائی کی طرف تھی۔ لیکن جب میں نے سچائی کو پرکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے گھر والے اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ جس رات بھابھی سے منیر بھائی کا نکاح ہوا تھا اس رات منیر بھائی غصے میں طلاق دینے کے لیے بھابھی کے کمرے میں جا رہے تھے۔ تب بھائی نے جانی پہچانی سی آواز سنی جو بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھی، اور پھر انہیں لگا کہ اندر کوئی موجود ہے جو بھابھی سے باتیں کر رہا ہے۔ تب بھائی نے کھڑکی سے چھپ کر دیکھا تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اندر بھابھی کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان کوئی اور نہیں بلکہ بڑے بھائی تھے، وہی بھائی جن کی کچھ مہینے پہلے وفات ہوئی تھی، اور گھر والوں کے سر اتنا بڑا غم آ گرا تھا۔ وہ وکیل لڑکی کہنے لگی لیکن بھائی زندہ کیسے ہو گئے؟ ثانیہ کہنے لگی وہ سب ایک ناٹک تھا اور بنا بنایا ایک پلان تھا۔ خاندان والوں اور منیر بھائی کی نظروں میں دھول جھونکی گئی۔ گھر والوں کو ایک ایسی میت دی گئی جو پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، اور اس کی شناخت کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ ہسپتال والوں کو بھی پیسے کھلائے گئے تھے، اور پھر اوپر سے بھابھی نے رونے اور پیٹنے کا ناٹک بھی کیا اور منیر بھائی کا دل بالکل موم کر دیا۔ اور اس دن منیر بھائی نے دیکھا کہ بھابھی اور بھائی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندوق بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ کمرے میں آتے ہی منیر بھائی کو گولی مار دی جائے گی، اور سب کی نظروں میں یہ دکھایا جائے گا کہ منیر اس شادی پر خوش نہیں تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لی۔ بھائی اور بھابھی ہنس رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارا منیر کو گھر لانے کا سالوں پرانا مقصد آج پورا ہو جائے گا۔ لیکن منیر بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم اس نرس لڑکی کے پاس دوڑے اور اس کا بیان ریکارڈ کیا کہ اسے پیسوں کی لالچ دے کر نرس کے کپڑوں میں ہسپتال میں یہ سب کرنے کو بھائی اور بھابھی نے ہی کہا تھا۔ وہ وکیل لڑکی یہ سب سن کر کہنے لگی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی اور بھابھی کا یہ سب کرنے کا اصل وجہ کیا تھی؟ ثانیہ ہنس پڑی اور کہنے لگی پیسہ، پیسہ اور بس پیسہ۔ لالچ انسان کو ہر برا کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ منیر بھائی کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد اور دولت، سارا کاروبار اور بزنس، بہت کچھ منیر بھائی کے نام تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور جب منیر بھائی کے والدین فوت ہوئے تب انہیں اس گھر میں ہی لانے کا مقصد صرف دولت تھی، کیونکہ منیر بھائی کے والد بہت ہی بڑے بزنس مین تھے، مارکیٹ میں 100 سے زائد دکانوں کے مالک تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ ہی کوئی ان کا بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن، اور والدین بھی وفات پا گئے، یعنی کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ساری جائیداد منیر بھائی کے نام تھی۔ تب بھابھی اور بھیا رو پڑے تھے کہ ہم بے اولاد ہیں، منیر کی پرورش ہم ماں باپ بن کر پالیں گے۔ یہاں تک تو صحیح تھا، مگر جس دن سے مجھے پتا چلا کہ منیر بھائی کو پلان کے مطابق مار دیا جائے گا، اس دن سے میں اپنے گھر والوں کے خلاف ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں منیر بھائی سے حسد ضرور کرتی تھی، مگر میں انہیں یوں مرتا تو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جب میں نے ان سب کی مخالفت کی تو میرے سگے بھائی اور بھابھی، میرے سگے ماں باپ مجھے بند کمرے میں مارا کرتے تھے اور کہتے کہ تم اپنی زبان بند رکھو گی، کسی سے کچھ نہیں کہو گی ورنہ وہ مجھے بھی ماریں گے۔ اس لیے میں گھر میں چپ چپ رہتی تھی، لیکن جب میں منیر بھائی کو دیکھتی میرا دل تڑپ سا جاتا تھا کہ چند دنوں بعد منیر بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر منیر بھائی کی عمر میں ابھی بہت ہی وقت تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھائی اور بھابھی اس مقصد کے تحت منیر بھائی کو گھر لے آئے تھے اور اسے پیار اور محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کی عمر 16 سال ہوئی تو ان کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق جو کچھ ان کا تھا وہ اب منیر بھائی کے نام ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اگر منیر بھائی کو کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ان کی بیوی کے نام ہو جانی تھی، اور یہ سب کھیل ایک بنا بنایا تھا۔ بھابھی سے اس نکاح کے لیے منیر بھائی کو مجبور کیا گیا تاکہ گھر کا پیسہ گھر میں رہے، کیونکہ بھائی جانتے تھے جو بزنس وہ سالوں سے سنبھالتے آئے تھے وہ اب منیر کے نام ہو جانا تھا۔ بس اس طرح گھر والوں نے ساری سازش کی اور منیر بھائی کی دولت جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اور منیر بھائی کے گنہگاروں کو ان کے کیے کی سزا کورٹ نے عمر بھر قید کی سزا میں سنا دی۔ مگر آخری وقت میں منیر بھائی نے سب کو معاف کیا۔ وہ اپنے والدین کو اور بھائی کو یوں جیل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وکیل لڑکی نے بھائی سے شادی کر لی اور آج میں بھائی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ بڑے بھائی اور والدین اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔
بھائی اور میں ان سے اکثر ملنے جایا کرتے ہیں، مگر ہم رہتے الگ گھر میں ہیں۔ آج پھر سے ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی۔